سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا جاتا ہے کہ غم انسان کو گہرا بنا دیتا ہے۔ غم انسان کی عقل کو وسعت عطا کرتا ہے۔ غم انسان کے دل کو بزرگ بنا دیتا ہے۔ غم انسان کے سوچ کو سمندر کی گہرائیوں جیسی وسعت عطا کرتا ہے۔ مگر اس غم کو سمجھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان میں احساس پیدا ہونا چاہیے۔ آج روبرو ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سماج میں اس وقت خودکشی کا ایک بڑھتا ہوا رجحان نظر آ رہا ہے۔ جس کسی بھی گھر کے ساتھ یا خاندان کے ساتھ یہ معمہ یا واقعہ پیش آتا ہوگا، وہ وہی جانتے ہوں گے۔ البتہ سماج میں باقی ماندہ انسانوں کو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سماج میں پیدا ہونے والے ناسور کے لیے علاج ڈھونڈیں تاکہ ایک بہترین، عظیم اور پرامن معاشرے کا انعقاد ہو جائے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے: دیار مغرب ہے تاجرانہ، دیار مشرق ہے ساحرانہ، وہاں دگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ علامہ اقبال کے اس الفاظ سے مشرق کو ترقی کے عروج پہ جانے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے، ایک نئی پرامن مطلوب اور مقصود دنیا بسانے کے لیے یہ الفاظ بہت کافی تھے۔ انہوں نے وہ موازنہ شاید اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ مغرب کے لوگ، ان کا ہر سال، ان کا ہر دل گو کہ ہر لمحہ ایک نیا لمحہ ہوتا ہے، اور جس مشرق میں ہم رہتے ہیں یہاں صدیاں بیت گئی، لیکن کچھ معمولی سی چیزوں کے فرق کے بعد، مثلا روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے بعد شاید کچھ بدلا سا یہاں محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ عروج عقل کا خزانہ ہوتا ہے، شعور کی وسعت ہوتی ہے، شعور کی معراج ہوتی ہے، اور یہی شعور کی معراج ایک قوم کو زمین سے اٹھا کر ستاروں پر لے جاتی ہے۔ یہ اقبال ہی کے بقول ایک شعور انسان کو اور آسمانوں کے طرف پرواز کرنے کے لیے اکساتی ہے۔ ایک واقعہ آیا ہے جب تاتاریوں نے بغداد پہ قبضہ کر لیا، تو ان کی وہ جو غالب ہوئے اس قوم پہ، ان میں کچھ احساس برتریاں ان میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ ہمیشہ وہاں کے جو بزرگ یا معزز حضرات وہاں پر رہا کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ تمسخر کیا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے کہ ایک شہزادہ بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا تھا، ان کی نظر ایک مسلمان تاتاری پہ پڑی، اور اس شہزادے کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ ایک کتا چل رہا تھا۔ اس نے تمسخرانہ لہجے میں بہت بے ادبی کے ساتھ اس بزرگ سے کہا: آپ مجھے بتائیں کیا میرا کتا اچھا ہے یا آپ؟
اور بزرگ نے ایک مدبرانہ جواب دے کر اس شخص کی زندگی کو کیسے کیا بنا دیا. کہا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہوا تو آپ کے کتے سے میں بدرجہ بہتر ہوں، اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو آپ کا کتا مجھ سے بہتر ہے. غرض کبھی آدمی کی زبان سے ایک جملہ ایسا نکلتا ہے جو قوموں کی تقدیر، قوموں کے زوال کو عروج میں تبدیل کر دیتا ہے، قوموں کی پستگی کو اعلیٰ مقاموں تک لے جاتا ہے. مگر اس الفاظ کی طاقت ایک برچھی، ایک چھری کی طرح ہونی چاہیے، جس کی کاٹ سے ایک زخم، ایک درد پیدا ہو جاتا ہے. یہ درد انسان کو کچھ سوچنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے اکساتا ہے. اچھائیاں اور برائیاں دو متوازی کردار ہیں. آج تک کہیں ثابت نہیں ہوا ہے کسی کے کردار یا تقریر یا کسی کے الفاظوں یا کی کتابوں سے، خطبات سے برائیاں تو ختم ہوئی، ایسا کہیں نہیں ہے. لیکن احساس ایک بہت ایسی چیز ہے جو برائی کو کمزور کر دیتا ہے اور اچھائیوں کو طاقتور بنا دیتا ہے. خودکشی کوئی نیا جملہ نہیں جو آج اس سماج میں ہو رہا ہے، جس پہ ہمیں بڑی طاقت لگا کر، بہت بڑے زور سے اس کو دبانے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے ہم کوئی نئی اصطلاح یا کوئی نیا کردار پیدا کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن ایک احساس پیدا کرنا چاہیے، ایک احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ایک انسان جو خودکشی کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کے بارے میں شاید قوم کے باقی ماندہ انسانوں کو اس کے لیے بات کرنی چاہیے، سامنے آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. اصل میں یہ مسئلہ شاید میں کشمیر کی بات کروں گا. یہاں پہ جو جوان ہیں، بچے ہیں، یہ بہت عرصے سے ایک موذی بیماری، ایک فطری بیماری لگ چکی ہے جسے ڈپریشن کہا جاتا ہے. کیونکہ شاید یہ جو عالم مقافات ہے، اس کے اپنے کچھ ضوابط ہیں، کچھ اصول ہیں. جب کوئی قوم یا کوئی فرد ان سے کچھ انحراف کرتا ہے تو سیدھی سی بات ہے، اس انحراف کے بنیاد پہ جو چیز ہم نے جیسی ملنی تھی ویسے شاید حاصل نہیں ہوگی. سب سے بڑا میری نظر میں ابتدا سے ہی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جہاں بھی کئی نجی محفل میں یا کہیں پہ بات کرنے کا یا تحریر کرنے کا موقع ملا، ہم نے کہا انسان کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، انسان کے سماجی حیثیت، معاشرتی حیثیت کو برقرار کر رکھنے کے لیے جو اعلیٰ اور عرفہ چیز ضرورت ہے وہ ہوتا ہے ریاست کا امن، قوم کا امن. امن ایک ایسی کھیتی ہے
جس کے پھل سے قوم ہمیشہ ہمیشہ ایک اچھی ترقی یافتہ آگے سوچنے والی بہترین تہذیب یافتہ قوم میسر ہوتی ہے۔ بد امنی کے لیے کہا گیا ہے کہ بد امنی کے مفکر اور جو بھی اس کے بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، جن سے ایک جو سماج کے کارکن ہوتے ہیں، چاہے حکومتی ہوں، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، معاشرتی ہوں، یا سماج کے وہ خدا داد اشخاص ہوں، بدامنی میں وہ منافق بن جاتے ہیں، کیونکہ بدامنی میں ایک ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ اس برائی کا حل یہ ہے، مگر کہنے میں سے وہ ڈرتا ہے، اس میں جان کے لالے پڑتے ہیں۔ یہ تواریخ ہے۔ بد امنی میں ہر شخص بزدل بن جاتا ہے، وہ بزدلی کی زندگی جیتا ہے۔ بزدلی بھی ایک قسم کی خودکشی ہوتی ہے، کیونکہ انسان دنیا میں کچھ معاملات پہ مختار رہا ہے، جب ان اختیارات پہ قدغن لگتی ہے، مثال سوچنے کے بعد بات کرنے کا، جب ان اختیارات پہ قدغن لگ جاتی ہے تو انسان کا وجود، یہ حواس جو ہیں، یہ منافق بن جاتے ہیں۔ اس قوم کا خطیب، مقرر، تحریر کرنے والا، اس قوم کا وہ سوشل ورکر، سماجی کارکن، اس قوم کا حاکم، اس قوم کا جو بھی جس سے بھی قوم بنتی ہے، جیسے وہ کہا گیا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یہ ستارہ جو ہوتا ہے یہ بے نور ہو جاتا ہے۔ یہ مقدر کا ستارہ جو ہوتا ہے، یہ انسان جو کردار اس ستارے کا ہوتا ہے، وہ اس کردار کو چھپا دیتا ہے، وہ بے نور ہو جاتا ہے۔ بعد میں یہ سماج میں کچھ برے پنپتے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ میری نظروں میں بھی آتا ہے، جب میں کہیں جاتا ہوں تو مجھے ایسے کچھ انسان، کچھ خاص کر جوان ملتے ہیں جو اپنے حواس میں ہوتے ہی نہیں، نشے میں ڈوبے ہوتے ہیں، نشے میں اس وقت مشغول بھی ہوتے ہیں۔ خود دیکھا، میری آنکھوں نے دیکھا، لیکن 1000 بار سوچنے کے بعد ایک بار مجھے ہمیشہ یہی مشورہ ملتا ہے اپنے آپ سے کہ چلو تمہارا کیا جاتا ہے، کیا کریں۔ اب تو یہ سماج کا اصول بن چکا ہے، اب تو اتنی آنکھ لگ چکی ہے کہ اس کی راکھ پہ کوئی بات کرنی یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کو بنیاد پہ جس انسان نے بنیاد پہ اس کا تماشا دیکھا ہے۔ خلیل جبران ایک مفکر گزرے ہیں، اس نے فرمایا ہے کہ اگر کسی راستے پہ ایک بہت بڑا پتھر راستے کی رکاوٹ بن جائے گی، اور جو سب سے پہلے وہاں سے گزرے گا، اگر وہ اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور وہ اس پتھر کے اوپر یا آگے پیچھے سے اپنا راستہ نکالے گا اپنے جانے کے لیے، اس کے بعد جو بھی آدمی اس پتھر سے ٹکرائے گا، وہ پہلا گزرا ہوا آدمی اس ٹکر کی یا اس خطا کا گنہگار ہوگا۔ یہ شعور کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے جن لوگوں نے ہم کو ایک بہترین اور عظیم دنیا ہمیں بنا کر دی تھی، ہم اپنے آنے والی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ یقین بازار سے گزرتے ہوئے کئی گاؤں میں جانے کا موقع ملا، وہاں کے بزرگ اور وہاں کے جو باشور، میں کہوں گا مدبر، باشور کیا کہیں، وہاں کے مدبر لوگ صرف اس بات پہ پریشان ہیں، جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے غریباں چاک کر لینا بہت آسان ہے، لیکن بڑی اس کی مصیبت ہے جسے سینا نہیں آتا۔ ہر شخص کا غریباں چاک ہے اس وقت اس معاشرے میں، اور جس کا ابھی تک چاک نہیں ہوا ہے، اس کے غریباں پہ اس کے بچوں کا ہاتھ پڑنے والا ہے، وہ چاک ہونے والا ہے، اور کسی میں انفرادی طور اس کا یہ ہنر نہیں ہے کہ وہ اپنا چاک غریباں سے لے۔ لہذا جرم نہیں ہے، یہ ایک ارتکاب ہوتا ہے،
یہ سماج، میری نظر میں آج جو بچے یہاں، جن بچوں کی کل سے اطلاع ملی کہ انہوں نے خودکشی کری ہے، وہ خودکشی کے مرتکب ہو چکے ہیں. وہ قتل ہے، وہ مر گئے ہیں، ان کی وہ تقدیر تھا، دوسری بات ہے. لیکن جن لوگوں کے قانون تک وہ آواز پہنچی، کسی بچے نے سری نگر میں خودکشی کری، پانی میں چھلانگ لگا دی، کسی بچے نے کپوارہ میں کری، اننت ناگ میں زہر کھایا، لٹکایا اپنے آپ کو. یہ اس وقت یہ معمہ نہیں، اس وقت یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے. فی الحال یہ باقی ماندہ قوم کے لیے ایک اذان ہے، جس کو ہم اپنے عقیدے کے مطابق اذان میں ایک الفاظ استعمال کرتے ہیں، حیال الفلاح. یہ حیال الفلاح ہے. اس حیال الفلاح کے کردار پہ ہم نے حیال الصلاح کی اور جانا ہے. ہم نے اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، پہلی خودکشی کے بعد جو دوسری خودکشی ہو جاتی، پہلا تو شاید ہمیشہ وہ تو حادثہ ہی کہا جاتا ہے، وہ تو سہو کہا جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ہمارے سامنے ہو جائے گا وہ ہماری بھول ہوگی، ہمارا اندھا پن ہوگا. ہم نے آنکھیں کھولنی چاہے. ہم نے اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ کاؤنسلنگ کریں. کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو ہمارے بچے ہیں، جب یہ بیدہ جو میں نے ابتدا میں کہا، یہ بہت ڈپریشن میں ہیں. میرے گھر میں بھی جو بچے ہیں، یقیناً جب میں ان سے بات کرتا ہوں وہ سب ڈپریس ہیں، کیونکہ کچھ اس بنیاد سے، کچھ اس بنیاد پہ، کچھ وبائی امراض کے بنیاد پہ، ان کے تولد سے ہی ان پہ قدغن لگا ہے، ان کے دل پہ. گھر میں جو باتیں ہوا کرتی تھیں، اخباروں میں جو باتیں ہیں، نیوز پیپرز میں جو باتیں آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ، ریڈیو پہ، ٹی وی پہ جو باتیں آتی ہیں، وہ دل کو ہلانے والی، عقل کو پریشان کرنے والی ہوتی ہیں. جب عقل کو کوئی گانے والا، اسی کے لیے زیادہ اچھا ہے ہنسنا، اچھی کتابیں پڑھنا، بہترین کتابیں پڑھنا، وہی کتابیں کاؤنسلنگ کرنا، جس سے انسان کو اس سے پتہ چلے کہ میں دنیا میں پیدا کیوں ہوا ہوں. جب ہر لمحہ ایک بچے کی ساخت سے لے کر صرف غم کی بات سامنے آ جائے تو وہ ڈپریس ہی ہو جائے گا. کیونکہ عقل تو ایک معمہ ہے، یہ جس چیز پہ اس کی نظر پڑتی ہے یہ اسے قبول کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کاؤنسلنگ کریں. ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ خصوصاً اس بات کی طرف توجہ دیں. گورنمنٹ کو چاہے کہ وہ اس کے لیے، میری نظر میں، ہر بستی میں وہ الگ ہسپتال قائم کریں. وہاں وہ کاؤنسلنگ کے ڈاکٹرز جو ہیں، کچھ سماجی انسانوں کو بھی وہاں لیا جائے، جو لوگوں کو حکایات سے، دلائل سے، ان کو اس جہاں ان کی سوچ بہت پسماندہ ہوئی ہے، بے بس، ہر کسی کو اپنا آپ بے بس محسوس ہو رہا ہے، ہر لحاظ سے پریشان ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سوچ نہیں، اور انہیں معلوم نہیں ہے یہ جو آگ اس گھر میں لگی ہے، یہ جو اس گھر کی لگی ہوئی آگ کو تماشا دیکھ رہے ہیں، اگلا نمبر ان کے گھر کا بھی ہوگا. آگ آگے بڑھتی جائے گی. کسی کے چھپ جانے سے، شتر مرد کی چال اختیار کرنے سے بچنے والا نہیں ہے. یہ اس کو جو کھانا ہے، اس کو اس کی پیٹھ پر، ویسے بھی یہ شتر مرغ کی چال اختیار کرنے کے بعد اس گیدڑ کو شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے. لہذا میں یہ اختتامی کلمات میں علامہ شہباز علی رحمہ کی ایک بات جو مجھے پھر سے یاد آ رہی ہے: آش سمین کر وٹھمز یر نصیبن آش کھر وار وارے نار دودمت سین شہلاون چھ فن. ہمیں چاہیے کہ ہم آہستہ آہستہ سب مل کر اس کی طرف دھیان دیں. سب، میری نظر میں ہر کسی دفتر میں سب سے پہلا آدھا گھنٹہ کاؤنسلنگ کے لیے ہونا چاہیے. ہر کوئی بس اب جینے کے لیے کھا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جی رہا ہے، سوچ نہیں رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحبان کو سامنے آنا چاہیے. حکومت وقت کو اس بارے میں مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. سماج میں کچھ ایسے ناسور پنپ رہے ہیں جو عاقلوں کو بھی خودکشی کرنے کے لیے اکساتے ہیں. ہوگا نہیں، عقل ایسا نہیں کرے گا. وہ حالات سے ٹکراتا ہے، حالاتوں کو بدلتا ہے.
وما علینا الا البلاغ المبین. فی امان اللہ. خدا حافظ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.